السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشد بھائی، 2-3 دن پہلے آپ نے ایک سوال پوچھا تھا شیب ابی طالب کے بارے میں۔ اس کے بارے میں مجھ سے کبھی سوال نہیں کیا گیا اور بہت کم اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی ہے، تو چلے آپ کی فرمائش پر میں یہ ریکارڈ کروا دیتا ہوں مختصر شیب ابی طالب کیا تھا اور اس میں کیا ہوا، کیا وجوہات تھی، کیسے یہ معاہدہ ہوا اور کیسے یہ معاہدہ ختم ہوا۔ کفار مکہ نے جب اپنی طرف سے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، حضرت رسول اللہ بتوں کی مخالفت نہیں چھوڑ رہے تھے اور حضرت ابو طالب باقاعدہ ایک مرئی سہارا بن کر ان کے ساتھ کھڑے تھے، تو پھر وہ 40 سردار آئے مکے کے، انہوں نے بیٹھ کر ایک معاہدہ لکھا کہ بس اب یہ جو ہاشمی ہے نا، ان کو ہم نہ کوئی رشتہ داری کریں گے، نہ تجارت کریں گے، نہ مدد کریں گے، نہ ان کے ہاں شادی کریں گے، نہ شادی پر جائیں گے، نہ غمی خوشی ان کے ساتھ کریں گے۔ سوشل بائیکاٹ کر دیا اور اس معاہدے کو لکھ کر ایک جو ہے نا لکڑی کے صندوق میں سیل کر کے رکھ دیا خانہ کعبہ۔ اور وہ شیب ابی طالب ان کے دونوں تینوں طرف سے ایک پہاڑی تھی اور ایک طرف سے راستہ تھا، وہاں محصور کر دیا ہاشمی خاندان کو۔ صرف ابو لہب جو تھا وہ نہیں تھا اس میں، کیونکہ ابو لہب جو تھا وہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ تو یہاں سے حضرت ابو طالب کے بھی ایمان کی ایک نشانی ملتی ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کو محصور کیا تھا جو بتوں کی مخالفت میں پیش تھے اور مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ اگر وہ سارے ہاشمیوں کو بند کرنا ہوتا تو ابو لہب کو کیوں نہیں بند کیا، کیونکہ وہ بت فروش اور بتوں کا پجاری اور اسلام کا دشمن تھا۔ ابو طالب نہ بتوں کے پجاری تھے، نہ اسلام کے دشمن تھے، نہ اللہ کے نبی کے دشمن تھے۔ بہرحال یہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی، میں شیب ابی طالب میں واپس آتا ہوں۔ تو ان 40 سرداروں نے یہ دستخط کر کے ان کو 3 سال یہ جو ہے نا اس میں رہے تھے اللہ کے نبی اور یہ سارا خاندان۔ اور اس میں جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے پینے کا جو بندوبست تھا نا، یہ مرات العقول کتاب ہے علامہ ہلی کی، اس میں بھی اس نے لکھا ہے کہ علامہ ہلی لکھتا ہے کہ ابو العاص جو رسول اللہ کا داماد تھا نا، وہ ایک اونٹ کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں لاد کر اور اونٹ کو بالکل اس دروازے اس گھاٹی کے سامنے لے جا کر نہ ہانکتا اور زور زور سے اس کو اس کے چیختا اونٹ کے اوپر، اور اونٹ جو ہے نا وہ ڈر سے بھاگ کے اس طرف جاتا اور یہ ہاشمیوں کو جو ہے نا کھانے پینے کا کچھ سامان جو اونٹ پر لدا ہوتا وہ مل جاتا۔ یعنی علامہ ہلی نے لکھا رسول اللہ کا داماد، اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ علامہ ہلی کے نزدیک بھی رسول اللہ کی بی بی فاطمہ کے علاوہ بھی بیٹیاں تھیں، تو آپ کا داماد ابو العاص جو تھا نا، وہ چونکہ ہاشمی نہیں تھا اس لیے اس کو اندر محصور نہیں کیا گیا تھا، وہ آپ کی مدد کرتا تھا۔ ایک اور نام بھی آتا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ نہیں تحقیق میں۔ اور باقی رجب اور حج کے مہینے میں جو ہے نا یہ بائیکاٹ جو ہے نا اس میں ختم کر دی جاتا تھا، کیونکہ یہ قریش کے ہاں بھی محرم مہینے تھے، ان مہینوں میں اس قسم کے سختیاں کسی کے اوپر نہیں کی جا سکتی تھی، تو یہ 2 مہینوں میں کچھ ریلیف ملتا، کچھ خرید لیتے، کچھ اپنے زادیرہ بنا لیتے، اور یا پھر ابو العاص آپ کا جو سب سے بڑی بیٹی کا شوہر تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد، وہ وقتاً فوقتاً پہنچاتا۔ باقی وہاں پر گھاس کھا کر، پتے کھا کر، اور وہ جو کھال ہوتی ہے اس کو، چمڑے کو بوائل کر کے ابال کے، اس طرح بس وہ اپنا گزارا کر رہے تھے۔ بہت مشکل وقت تھا، اسی مشکل کی سختیاں حضرت ختیجہ جو کہ ناز و نعمت میں پلی ہوئی تھی وہ برداشت نہیں کر سکی، اور ان کی بھی وفات اسی سوشل بائیکاٹ کے دوران ہوئی۔ اب اس سوشل بائیکاٹ میں اور کوئی بھی اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں تھا، کوئی اور مددگار نہیں تھا، صرف ہاشمی خاندان تھا اور یہ اللہ کے نبی تھے۔ اور اس سوشل بائیکاٹ کے دوران انہوں نے یہ شرطیں رکھی تھی کہ اس اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، اور قریش کا ایک بڑا خوبصورت ایک لڑکا تھا، کہا کہ تم یہ لے لو، اس کو اپنا بیٹا بنا لو۔ ابو طالب نے کہا میں اتنا بے وقوف ہوں اپنا بیٹا تمہیں دے دو اور تمہیں مار دو اور میں غیروں کے بچے پالوں؟ ابو طالب نے ریجیکٹ کر دیا، اور حضرت ابو طالب رات کے اندھیرے میں باقاعدہ اللہ کے نبی کو اٹھا کر حضرت علی کو ان کے بستر پر سلا دیتے، اور پھر ایک پہر میں پھر حضرت رسول اللہ کو اٹھا کر پھر وہاں حضرت جعفر کو لٹا دیتے کہ کہیں رات کے اندھیرے میں یہ حملہ نہ کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ بس انہی سختیوں میں جو ہے نا شیب ابی طالب میں وقت گزر رہا تھا۔ صرف ہاشمی خاندان، حضرت علی ان کا خاندان، حضرت عقیل ان کا خاندان، حضرت جعفر ان کا خاندان، حضرت عباس ان کا خاندان، ان تمام ہاشمیوں سے کہا یا تو محمد کو ہمارے حوالے کرو یا پھر تم سب سے سوشل بائیکاٹ ہوگا۔ تو اس میں اگر حضرت ابو طالب معاذ اللہ اللہ کے نبی کے اس دین کے ساتھ نہیں تھے تو کہتے یار میں نہیں اس کے ساتھ، مجھے کیوں بند کرتے ہو؟ میں اپنے بچوں کو بھی منع کرتے، خود بھی منع ہو جاتے۔ تو ایسا نہیں کیا حضرت ابو طالب نے، کیونکہ حضرت ابو طالب کو ان کے والد نے یہ بہت نصیحت کی تھی کہ بیٹا
تم لوگ سب اپنے گھروں میں کھاتے پیتے ہو، خوش و خرم ہو، لیکن یہ عبداللہ کا جو بیٹا ہے نا، اس سے اتنی محبت کرتے تھے، اور یہ ذمہ داری کی دی تھی حضرت ابو طالب کو بھی کہ اس کا خیال رکھنا ہے تم نے۔ تو یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، ان کی ایک باریک بینی یہ چیز جان چکی تھی آپ کے دادا کی۔ بہرحال یہ معاہدے کے دوران انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کوئی نقصان پہنچائیں یا ابو طالب بھی ہمارے حوالے کر دیں، ان سختیوں کو کب تک برداشت کریں گے۔ پھر یہ سختیاں بڑھتی گئیں تو اللہ کی قدرت جوش میں آئی، تو وہ جو معاہدہ لکھا ہوا تھا نا، اس کو جو ہے نا وہ کیڑا کھا گیا، اس کو جو لکڑی میں کیڑا پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر کی۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب کو بلوایا اور بلا کر ان سے یہ کہا کہ یہ سارا ماجرا سنا کہ وہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا نا، جس کے اوپر یہ 40 سرداروں کی مہریں لگی اور انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کر کے ہمارا سوشل بائیکاٹ کیا، وہ معاہدہ جو ہے نا وہ اس کو کیڑا کھا چکا ہے، ختم ہو گیا وہ معاہدہ۔ آپ جائیں جا کر ان سے کہیں وہ معاہدہ اللہ نے ختم نہیں رکھا، اب کس چیز کا محاصرہ۔ حضرت ابو طالب کو پتہ چلا، حضرت ابو طالب گئے تو انہوں نے حضرت طالب کو جب آتے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ابھی ابو طالب نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اب وہ جو ہے نا یہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بائیکاٹ کو ختم کروانے کے لیے ہماری شرائط پوری کر دیں گے۔ تو انہوں نے بڑا اہتمام سے بلایا ابو طالب کو۔ ابو طالب نے پھر کہا کہ بھائی میں اس لیے نہیں آیا جو تم سمجھ رہے ہو، میرے بھتیجے پر اللہ نے وحی کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ جو تم نے معاہدہ لکھا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، وہ کھا پی گئے، اس کو کیڑے ختم ہو گیا۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو تم کھول کے دیکھ لو۔ وہ حرم میں گئے، انہوں نے جا کے وہ صندوق نکالا، اس کو کھولا، دیکھا تو وہ سارا گن لگا ہوا تھا، وہ کاغذ کے اوپر صرف اللہ کا نام جو تھا نا وہ بس باقی بچا ہوا تھا۔ تو پھر بھی ان لوگوں کو یہ حیا نہ آئی کہ وہ ان میں سے سنا ہے کچھ 4 یا 5 لوگ پھر یہ چیز دیکھ کر مسلمان بھی ہوئے تھے۔ بہرحال پھر وہ شیب ابی طالب میں جو محاصرہ تھا جس کی اصل ہی نہ رہی، تو پھر اللہ کے نبی اور تمام جو ہاشمی تھے نا، وہ اس 3 سال کے بعد اس محاصرے سے باہر آئے اور آ کر اپنی نارمل زندگی پھر گزارنے لگے۔ تو یہ ایک مختصر تھا، شیب ابی طالب میں اس طرح انہوں نے بند کیا، اور یہ انہوں نے معاہدہ کر کے 40 سرداروں نے، جس کو کہتے ہیں نا حقہ پانی بند کر دینا، سوشل بائیکاٹ کسی کے ساتھ کر دینا، تاکہ انہیں تکلیفیں آئیں، یا تو وہ اس چیز سے پھر جائے یا پھر وہ جو ہے نا ہماری بات مان لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس پر بڑے خوبصورت اشعار لکھے حضرت ابو طالب نے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کہتے ہیں محمد ہمارے حوالے کر دو، اس شخصیت کو ان کے حوالے کر دیں جس کی شکل دکھا کر ہم اللہ سے بارش لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں محمد کو ہمارے حوالے کر دو، ابھی تو تلواریں نہیں چلی، نیزے نہیں چلے، ابھی ہماری گردنیں ہمارے جسموں پر لگی ہوئی ہیں، اور ہمارے بچے ان کے غلام نہیں بنے، ہماری بیویاں ان کی کنیزیں نہیں بنی۔ جب ہمارے سر ہمارے دھڑ سے الگ ہو جائیں گے اور ہمارے بچے ان کے غلام اور ہماری بیویاں ان کی کنیزیں بن جائیں گی، تب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا سکتے ہیں۔ جب تک ہماری گردنیں ہمارے جسموں پر لگی ہوئی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ یہ نعتیہ کلام لکھا تھا حضرت ابو طالب نے، اتنی محبت کرتے